بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 بجے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئی، اور ان میں جو ہیں میں اور عمیر نیازی صاحب، انتظار پنجوتا صاحب اور شعیب شاہین صاحب، یہ چاروں ہم گئے وہاں پہ کیسز کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے، اور جو پنجاب میں اسپیسیفکلی کریک ڈاؤن ہوا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز پہ، آفس بیئرز پہ، یہ تمام معاملات جو ہیں زیر بحث آئے۔ خان صاحب نے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اور جو کاغذات نامزدگی کینے جا رہے ہیں، اس پہ انہوں نے اپنے شدید تأسف کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت پی ٹی آئی فاؤنڈر نہیں بلکہ ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میرے الفاظ میں میرا پیغام جو ہے وہ آپ نے قوم کو اور حکومتی اداروں کے سامنے میڈیا کے ذریعے شیئر کرنا ہے۔ خان صاحب کے الفاظ جو تھے وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، یہ فائل میرے پاس تھی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ میں اب بطور پاکستانی بات کر رہا ہوں، یہ جو ملک میں ہونے جا رہا ہے اس سے ملک کے مستقبل کی تدفین کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکانومی جو ہے پہلے سے لائف سپورٹ پر جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پالیسیاں ہیں جو تسلسل سے 20 مہینوں سے جاری ہیں، یہ امیدواران کو اٹھایا جانا یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اٹھایا جانا یا ان کو پریس کانفرنسوں پہ ٹارچر کے ذریعے مجبور کیا جانا، صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ شیڈول کے آنے کے بعد جو پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوا ہے، یہ کریک ڈاؤن جو ہیں یہ پاکستان ملک دشمن پالیسی ہے، اور اس پہ سن 1971 سے بھی بڑا ری ایکشن آئے گا۔ یہ خان صاحب کے ہی الفاظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈنڈوں کے زور پہ جانوروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، انسانوں کو نہیں۔ عدلیہ کی ذمہ داری ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ضرور سامنے رکھیں کہ جن لوگوں کو 16 مہینے تک حکمرانی کا حق دیا گیا اور جو انہوں نے پاکستان کی معاشی پالیسیاں، پاکستان کی گورننس کی جو پالیسیاں تھی، وہ پاکستان کے بگیسٹ اکانومک کرائسس پہ منتج ہوئی۔ ڈالر کی جو پاکستان میں 2020، 21 اور 22 ریمیٹنسز کے تناظر میں، ایکسپورٹ کے تناظر میں، ایگریکلچر کے تناظر میں، اور اگر اس کو کرونا کے آؤٹ بریک کے ساتھ جو ہیں اکٹھے دیکھا جائے تو وہ ایک مثالی تھی۔ لیکن 16 مہینوں میں پاکستان کی جو حالت کر دی ہے، وہی لوگوں کو اب دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اب آ کے اس کو سنبھالیں گے۔ انہوں نے کہا، یہ ان کے الفاظ تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ حالات سنبھالنے کا یہ آخری موقع ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف ہر قسم کی تعصب یا ظلم و جبر کے مقابلے میں پاکستانیت کا اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا نعرہ لگاتی رہے گی۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، سوچا جائے۔ اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو آلات جو ہیں وہ امپلوڈ، یہ لفظ ان کا تھا کہ وہ ایسے ہی امپلوڈ ہوں گے کہ شاید اس کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا پاکستان سے اب الوطنی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم تمام ذمہ دار اداروں کو اور افراد کو اس پہ سینسٹائز کریں کہ سیاست
سیاست ہی رہنی چاہیے. جو انتقام پر مبنی پالیسیاں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے روا رکھی جا رہی ہیں، یہ پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کا قتل ہے. آج خان صاحب اس میسج کے علاوہ یہ ان کا پیغام تھا، ان کے الفاظ میں جو میں نے شیئر کیا، اور چونکہ یہ میری ڈیوٹی لگائی تھی تو میں پابند تھا، اور ادروائز وہ نہ بھی کہتا تو میں ضرور شیئر کرتا. خان صاحب کے ساتھ جو ہیں اور بھی دیگر امور جو ہیں زیر غور آئے. بالخصوص انہوں نے ہدایت کی کہ کور کمیٹی میں جو ہیں کنونشنز کے حوالے سے کور کمیٹی میں یہ تھریڈ بھی ڈسکشن ہونی چاہیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹکٹ لے کے مری میں گرد و نواح میں پھر کے اور زوم کے ذریعے جو ہیں اپنی موجودگی ثابت کریں گے، وہ مغالطے میں ہوں گے، کیونکہ پارٹی ان لوگوں کو ٹکٹ ایوارڈ کرے گی جو لوگ پارٹی کے ساتھ اس آڑے وقت میں کڑے ہیں اور کنونشنز میں بھرپور حصہ ڈالیں گے. خان صاحب نے مجھے یہ ہدایت بھی کی کہ سندھ میں، کراچی میں اور حیدرآباد میں ہمیں آنے والے ہفتے میں جلسے کرنے چاہیے، اور اسی طرح ان کے سامنے ہم نے یہ تجویز رکھی. جو حضرت مولانا شیرانی صاحب ہیں، ان کی پارٹی نے آڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے بات چیت چل رہی تھی. تو خان صاحب نے اس حوالے سے تاکید کی ہے کہ اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں شیرانی صاحب کی جماعت کے ساتھ جو ہے گفت و شنید جو ہے منطقی انجام تک پہنچائی جائے، اور انشاءاللہ قریب اس حوالے سے خوشخبری سننے کو ملے گی. اس کے علاوہ خان صاحب نے وکلاء کے ذریعے کنونشنوں کے انعقاد کے لیے عدالتوں سے ریمیڈیز حاصل کرنے پر زور دیا اور کہا کہ تمام علاقوں میں جو ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ سے رجوع بھی کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی زیادتی ہو، جس امیدوار کے ساتھ ہو یا جس ممبر پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، ہر زیادتی کو کانسٹیٹیوشن کورٹ میں چیلنج کیا جانا چاہیے. بے شک ریلیف ملے یا نہ ملے، لیکن یہ چیزیں تاریخ کا حصہ بنے گی. اپیل کرتے ہوئے جو میں نے الفاظ کہے تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی نام لیا. اخیر میں جو ہیں خان صاحب نے دوبارہ جلد ملنے کی ہدایت کی ہے. تو یہ وہ صورتحال تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آج کورٹ کے اندر پرویز الہی اور شیخ رشید کی ملاقات ہوئی، اور پرویز الہی نے یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس سے پہلے آپ لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ چکے ہیں کہ شیخ رشید کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ اتاریں گے. تو پارٹی کا اس پر کیا فیصلہ ہے؟ میں نے جو بیان دیا تھا وہ پارٹی کی پالیسی ڈیسیجن ہے، اور جو ہمارے صدر ہیں پرویز الہی صاحب، چونکہ وہ قید و بند میں ہیں اور پالیسی ڈیسیجن کے حوالے سے ابھی تک ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہیں، تو اور چونکہ ان کے شیخ رشید صاحب کے ساتھ ذاتی مراسم بھی سیاست میں دونوں زمانے سے ہیں، تو لہذا اگر ان کے سامنے ان کا برم یا دل رکھنے کے لیے انہوں نے بات کی ہے تو ہم انتہائی احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں اپنے پی ٹی آئی کے صدر کی اس خواہش کو. لیکن جو بات میں نے کہی تھی آج میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ راولپنڈی میں شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں دونوں حلقوں پہ ہم اپنے امیدوار اتار رہے ہیں. آج بھی پرویز الہی صاحب کی اس بیان کو میں خان صاحب کے نوٹس میں لایا ہوں، اور خان صاحب کو میں نے کہا کہ پالیسی ڈیسیجن یہی ہے، اور خان صاحب نے جو ہے اس چیز کے ساتھ اتفاق کیا کہ ہم جو ہیں اپنی پالیسی کے مطابق کسی کو، کیونکہ اگر ایک شیخ رشید صاحب کو کوئی ریلیکسیشن دی جاتی ہے تو جو اور لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، یہ پالیسی جو ہے یہ اس سے انحراف پھر ان کو بھی حق دے گی کہ ان کے میٹر کو بھی کنسیڈر کیا جائے. تو لہذا یہ بات اب اٹل ہیں، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی بھی ایسی کوشش کسی بھی طرف سے جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے یا پریس کانفرنس کر گئے، ان کی کوئی کوشش اس حوالے سے کامیاب نہیں ہوگی.
سر دوسری بات یہ کہ توشیخانہ کی جو استدعا ہے وہ آپ کی مسترد کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو کیا اب اس کو مسترد کرنے کے بعد بھی خان صاحب الیکشن لڑ پائیں گے یا امکانات اب کم ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب کے کاغذات نامزدگی ہم نے حاصل کر لیے ہیں، اور چونکہ الیکشن لاز علیحدہ ہیں اور جو استدعا ہماری تو ریجیکٹ ہو رہی ہے، لیکن قانون ایسا کوئی قدغن نہیں ڈالتا ہے کہ کوئی شخص جس کی سزا جو ہے ابھی منطقی طور پہ فائنل نہ ہو چکی ہو. یہ قانون ہے کہ اپیل جو ہے وہ ٹرائل کا کنٹینیویشن تصور ہوتا ہے، یعنی یہ تصور ہوتا ہے کہ گویا ٹرائل ابھی تک بدستور جاری ہیں، اور چونکہ اپیل ابھی ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں اور اس پہ میرٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے، تو لہذا ایسے غیر حتمی فیصلے کی بنیاد پہ کسی کو جو ہے الیکشن کے ارینا سے جو ہے باہر نہیں نکالا جا سکتے ہیں. تو ہم کاغذات جمع کر رہے ہیں، اگر اور جس کا ہمیں خدشات بھی ہیں کہ جو الیکشن کے ریٹرننگ آفیسر ہے یا ڈی آر اوز ہے یا جو ہیریار کی ہیں، ہم ایڈوانس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خائف ہیں کہ وہاں پہ بھی خان صاحب کے ساتھ ان معاملات کے حوالے سے انصاف نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنی قانونی جنگ جو ہے وہ ضرور لڑیں گے. لیکن فی الوقت جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی قانونی قدغن ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بندہ بھی پی ٹی آئی کا اسپیشل جس سے تعلق ہوتا ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جاتا ہے، تو اس کو یا اٹھا لیا جاتا ہے یا اسے کاغذ پھاڑ دیا جاتا ہے، کوئی اس طرح کا سینیریو کریٹ کر دیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک ایڈوائز ہے پاکستان تحریک انصاف کے جملہ امیدواران کو بھی. قانون میں کسی بھی امیدوار کے ذاتی طور پر پیش ہونے کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو لہذا یہ وکلاء کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود جائیں اور یہ تکالیف کا سامنا کریں. تو لہذا یہ تمام پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ قانونی مشاورت کے بعد اپنے وکلاء کے ساتھ اس طریقے وہ نہ ہو. سر یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب اس بار الیکشن میں کون کون سے حلقے سے کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ اپنا تھوڑا سا بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن میں حصہ لینے یا کچھ عرصہ پہلے آپ نے بتایا تھا کہ میرا ذاتی خواہش نہیں ہے کہ میں الیکشن جی، چونکہ اگر میں اپنے حلقے میں جاؤں گا اور الیکشن لڑوں گا تو پھر میں جو پارٹی کی کیمپین ہے وہ شاید نہ چلا سکوں یا وقت نہ دے سکوں. تو خان صاحب نے پھر مجھے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے ایسی جگہ پہ ٹکٹ ایوارڈ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس حوالے سے خان صاحب نے میرے لیے پشاور تجویز کی ہے، پشاور سٹی، اور میں نے خان صاحب کے فیصلے پہ لبیک کہا ہے. اور سر کل وزیر آباد میں کنونشن ہے، پنجاب کے اندر پہلا کنونشن ہے، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کل آپ کو وہاں پر جانے دیا جائے گا یا پھر اسی طرح رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں گی جو کہ پی کے میں کی گئی؟ آپ کے سوال میں جواب بھی پنہا ہے. یہ کہاں پہ ہمیں کے پی میں نہیں جانے دیا، پنجاب تو پھر جو ہے ان کی ریڈ لائن ہے. تو لہذا ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہ جو کہتے ہیں نا گردن پنسوانے یا کٹوانے جا رہے ہیں. کنونشن ہے، قانون دان ہوں، وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن میری عقل یہ نہیں مانتی ہے کہ ظلم کے آگے ہم قانون کو کمپرومائز ہوتا دیکھ لیں. خود قانون جو ہمیں حقوق دیتا ہے وہ ہم ایکسرسائز کریں گے. تو اس حوالے سے یہ میری البتہ ایک بات اور بتا دوں، 24 تاریخ کو ہم پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت ہو رہی ہے پیر سید نصیر الحسنین شاہ قاضمی صاحب جو سروبر شریف کے سجادہ نشین ہیں، اور اس حوالے سے عنقریب یعنی 24 تاریخ کو 2 بجے جلسہ عام ہے ان کی شمولیت کا، اور اس جلسے میں بھی میں جا رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی آئیں گے. تو تحصیل راولپنڈی اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی اور ساتھ میں چکوال، گجر خان اور اٹک وغیرہ کے تمام پی ٹی آئی ورکرز کو ریکویسٹ کی جاتی ہیں کہ وہ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی مکمل پارٹیسپیشن کریں. اچھا سر، کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اختر شانی صاحب جو ہے اتحاد کرنے جا رہی تحریک انصاف میں، تو کیا سمجھتے ہیں اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ خان صاحب کو اس بات سے کوئی آگاہی دی آپ کو؟ جو ابتدائی ہمارے درمیان
ڈسکشن ہوئی اور جو آج خان صاحب کے نوٹس میں لائے گئے ہیں، تو دونوں طرف سے اس چیز پہ رضامندی ظاہر کی گئی ہے کہ شیرانی صاحب جو ہیں، جو جید عالم ہیں، ایک لیڈر ہیں، ایک مستند نام ہے مذہبی حلقوں میں اور سیاسی حلقوں میں، اور جو انہوں نے ہر وقت ہمیں اپنے پرخلوص تعاون ایکسٹینڈ کیا ہے، تو اس چیز پہ بادی نظر میں اتفاق ہوا ہے کہ اگر جو ہمارے ساتھ معاملات سیٹل ہوتے ہیں اور جو تقریباً ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ جلد پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ خوشخبری سنے گی کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہماری نشان پہ، بیٹ کے نشان پہ ہمارے ہی بن کے الیکشن لڑیں گے۔ مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لیے بہت بڑا ریلا آیا ہے، لوگوں کا ہجوم آیا ہے، تو اس کو اداروں نے آنے نہیں دیا، پریس کلب میں کچھ لوگ موجود تھے، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، واٹر کینن کے ذریعے پانی پھینکا گیا اور لیڈیز پر تشدد، ڈنڈے برسائے گئے۔ اس کے حوالے سے خان صاحب کو میسج آپ نے پہنچایا اور انہوں نے کیا آگے جواب دیا بلوچستان کے لوگوں کے حوالے سے؟ خان صاحب نے کہا کہ ایسے وقت میں اسلام آباد جیسی جگہ پہ اس طرح کے جرم کا ارتکاب کیپٹل پولیس کی طرف سے انتہائی گھناؤنا ہے، بالخصوص خواتین کے ساتھ جو ہیں جو رویہ جو ظلم کیا گیا۔ شدید الفاظ میں انہوں نے ان کی مذمت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو کہا کہ مکمل قانونی معاونت فراہم کریں، ہر محاذ پہ یا ہر فورم پہ ان کو سپورٹ کریں، اور انہوں نے کہا کہ اب اس طرح کے مظالم کے واقعات جو ہیں اب نہ انہونی ہیں اور نہ جو ہیں اس سے کسی کے کان پہ جھو تک رینگ رہی ہیں، تو لہذا خان صاحب نے کہا کہ ہر ایک فعل سے اپنے چہرے کی کراہت میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ سر الیکشن میں پی ٹی آئی کا مقابلہ، اس کو 10 سے ضرب دو اور 10 کو آگے 100 سے ضرب دو، آگے ہم پھر بھی تیار ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی سوشل میڈیا پہ مہم چلا رہے ہیں کہ شہزاد مرزا صاحب جب گرفتار رہے ہیں تو ان کا ایک الگ طریقے سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے، بلکہ تھے وہ باہر آ کے انہوں نے جس کا جو ہے اقرار نہیں کیا، کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ میرا کوئی سافٹ ویئر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، جو اپڈیٹ ہو سکے، ہم ہارڈ ویئر ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جہاں تک کوئی کر لینا آزما کے دیکھ لیں تو وہ لنکا تو ڈائیں گے، میں کسی کی پردہ پوشی کرنے والا نہیں ہوں، جو ہاتھ لگائے گا، کوشش کرے گا جبر کا، خدا کی قسم کوئی بھی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ ان کے چہرے، ان کی شناخت کو ان کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ سر عثمان ڈار کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا، اس حوالے سے خان صاحب کا کیا رد عمل؟ یہ امر آج ڈسکس نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ مرزا صاحب، خان صاحب ایک تو بتائیں صحت کے بارے میں قوم جاننا چاہتی ہے، دوسرا خان صاحب نے جم کے سامان کی ڈیمانڈ کی تھی، وہ ان کو مل گیا یا بھی نہیں ملا؟ آپ پرانے مہینے کے سوالات کر رہے ہیں۔ جن کا سامان یہ کی جو ٹریڈ ملے ملا ہوا ہے، اور صحت تو الحمدللہ شہزادہ ہیں اور شہزادہ لگتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے آج بھی بڑا فٹ تھا، ہائی اسپرٹ میں تھا۔